زینب نے سال سے پہلے ہی چلنا سٹارٹ کر دیا تھا، لیکن اس نے دانت بہت لیٹ نکالے ہیں۔ مجھے اس کی کرولنگ سے لے کے اس کے چلنے سے لے کے ہر چیز اتنی پیاری لگ رہی ہے کہ میرا دل کرتا ہے میرے پاس کچھ ایسا ہو کہ میں اس کی ساری ایکشن ریکارڈ کر کے کہیں سیو کر لوں، اور جب یہ بڑی ہونا تو میں اس کو سارا کچھ دکھایا کروں۔ زینب کو میرے ہیڈ فونز کو نہ لگانا بہت پسند ہے، لیکن یہ اتنے بڑے ہیں سائز میں کہ اس کو نہ فٹ ہی نہیں بیٹھتے، لیکن یہ نا اسٹل اس کے ساتھ کوشش کرتی رہتی ہے۔ مجھے میری ایک فرینڈ نے بولا کہ تم اتنی فضول قسم کی ویلوگنگ کر رہی ہو، تمہاری کیمرہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا، کیمرے کا پوسچر بالکل ٹھیک رکھو، اس کو لینڈسکیپ میں بناؤ، اس کو ہاریزونٹل بناؤ۔ اور مزے کی بات بتاؤ، مجھے آج تک ہاریزونٹل اور ورٹیکل میں ہی ڈفرنس سمجھ نہیں آیا۔ سویڈن آنے کے بعد ایٹ لیسٹ مجھے یہ آئیڈیا ہو گیا کہ میں نے خود کو سیلف میڈ بنا لیا ہے۔ مجھے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ میں نے ہر چیز کو اکیلے ہینڈل کرنا ہے، اور میں ٹائم کو میں نے کیسے مینیج کرنا ہے۔ آئی ہیو 3 ویری اسمال کڈس اینڈ دے ڈونٹ سلیپ ایٹ دا سیم ٹائم۔ مجھے ان سب کی الگ الگ ٹائمنگس کو دیکھنا پڑتا ہے، انہیں ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک نیا پنگا شروع کر لیا ہے ویلوگنگ کا اینڈ میری بہت سی فرینڈس مجھے یہ پوچھتی ہیں کہ تم بچوں کے ساتھ گھر کے کاموں کے ساتھ تم نے ویلوگنگ کے لیے ٹائم کیسے نکالا ہے؟ تو ٹائم نکل آتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل۔ ہم نے خود ٹائم کو مینیج کرنا ہے، اور ایک گھر کے کاموں سے اور بچوں سے جو ڈپریشن ملتا ہے نا، اس کو ریلیز کرنے کے لیے آئی تھنک کہ ویلوگنگ جو ہے نا یہ بیسٹ آپشن ہے۔ مجھے ویٹ بس اس چیز کا ہے کہ بچوں کے اسکول کب سے اسٹارٹ ہو، اور صرف میں ہی ٹائرڈ نہیں ہوں، بچے خود بھی بہت زیادہ ٹائرڈ ہیں، کیونکہ جتنی ایکٹیویٹیز انہیں اسکول میں ملتی ہیں نا، اس کے 1 یا 2% بھی گھر میں نہیں ہے۔ اور سویڈش اسکولس میں اتنے ڈریم ٹوائز ہیں نا، لائک جو ہم لوگ بچپن میں سوچتے ہوتے تھے کہ ہمارے پاس یہ ہوگا، ہمارے پاس یہ ہوگا، تو وہ سب چیزیں نا یہاں پہ سویڈش اسکولس میں نا آلریڈی موجود ہوتی ہیں، ان کے پاس پڑی ہوتی ہیں۔ اور بس میں کھانا بنا رہی ہوتی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ کلیننگ بھی کر رہی ہوتی ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہوتا ہے بعد میں بھی تو میں نے خود ہی کرنا ہے، کیوں نہ میں ساتھ ہی ساتھ کر لوں۔ میں آج بنا رہی تھی آلو مٹر۔ یہاں پہ سمر اب جا رہا ہے اور ونٹر آ رہا ہے، مجھے سردیوں میں آلو مٹر اور انڈے بہت پسند ہیں، تو میں نے انڈے بھی بوائل کر لیے تھے ساتھ میں بعد میں اس کے اوپر سے ڈالنے کے لیے۔ ہمیں یہاں سے اکثر آوازیں آ رہی ہوتی تھیں، اور مجھے مطلب میرا دل کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ آئس کریم والا ہے، لیکن میرا دماغ نہیں مانتا تھا اس کو سوری یہ الٹ ہو گیا، میرا دماغ کہہ رہا ہوتا تھا کہ یہ آئس کریم والا ہے، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ ایون کہ مجھے محب نے بھی بولا کہ یہ آئس کریم والا ہے، یہاں پہ آتا ہے، اور میں نے ان کی بات کو بھی ایسے اگنور مارا، کیونکہ مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ کوئی آئس کریم والا باہر پھرتا ہوگا۔ لائک پاکستانی ماحول تھوڑی ہے کہ بھئی باہر آ گیا آئس کریم والے نے ہورن دیا بھاگے بھاگے جاؤ۔ خیر یہاں پہ وہ واقعی آئس کریم والا تھا، اور یہ بھائی جان اتنی مہنگی آئس کریم دے رہے تھے، جو آئس کریم ہمیں نارمل مارکیٹ میں مل جاتی ہے کوئی 10 20 30 40 تک ملتی ہے، وہی انکل ہمیں 100 200 300 تک دے رہے تھے۔ اور بچے میرے اتنے تیز ہیں، اتنے تیز ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے لوگ لے رہے ہیں، ادھر ہی آ کے کھڑے ہو گئے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں گھر جاؤ، گھر جا کے کارڈ لے کے آؤ۔ میرا دل نہیں کر رہا تھا گھر جانے کو بالکل بھی، لیکن بس پھر میں چلی گئی۔ اور ہمارے گھر کے پاس کوئی بھی باہر نہیں نکلتا، سب سویڈس ہیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا سویڈش لوگ ہیں، یہ لوگ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور ہم لوگ گھر سے باہر ہوتے ہیں۔ اور گلی میں میرے بچوں کی سائیکلز پڑی ہوتی ہیں، ایون کہ زینب کا واکر بھی اب گلی کے اندر پڑا ہوتا ہے، کیونکہ زینب نے چلنا شروع کر دیا، اور یہ واکر میں چلتی ہے گھر سے باہر۔ اس کا واکر، اس کی گاڑی، بچوں کی سائیکل، اور پوری گلی جو ہے نا وہ ہمارے ٹوائز کے ساتھ بھری پڑی ہوتی ہے۔ بڑی اچھی آئس کریم ہے، اور جب میں نے آئس کریم لی تھی اور وہ لائک چھوٹے چھوٹے لالی پاپ لگ رہے تھے، وہ آئس کریم نہیں لگ رہی تھی، اینی ہو میرے بچوں نے اسے بہت انجوائے کیا تھا۔ مجھے اکثر یاد آ رہا ہوتا ہے پاکستان کا ٹائم، کہ اگر ہمارا دل نہیں کر رہا نا کچھ کھانے یا بنانے کو، تو ہم آرام سے سمپلی مما کو بولتے ہیں کہ بھائی آج ہم نہیں بنا رہے، تو وہ کہتے ہیں اٹس اوکے، لائک ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی، کچھ باہر سے منگوا لیتے ہیں، اور ہم یہاں پہ کچھ باہر سے بھی منگوا نہیں سکتے ہیں۔ لائک صحیح ہم لوگ نا بندھے ہوئے ہیں، باہر سے منگوا لو کیا ہوتا ہے، پیزا منگواؤ، برگر منگواؤ، تو پیزا کی جو ڈو ہوتی ہے نا، آئی کانٹ ایون ٹیل یو، میں نے یہاں پہ گنتی سے 2 یا 3 دفعہ پیزا کھایا ہوگا، اتنی پتلی باریک روٹی جیسی ڈو ہوتی ہے کہ دل کرتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ انکل کے پاس بھی نا کافی سارے پیزاز، برگرز اور رول وغیرہ تھے، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ان سے میں نے کچھ بھی ایسا نہیں لینا۔ جتنی دفعہ ہم لوگوں نے پیزا گھر میں بنا لیا نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان جا کے مجھے ایک فاسٹ فوڈ کی فرینچائز اپنی بنا لینی چاہیے، کیونکہ اب میں کافی ایکسپرٹ ہو گئی ہوں۔ ساری فاسٹ فوڈ کے آئٹمس لائک پاستا، پیزا، برگرز وغیرہ، ایک ٹائم کے ساتھ پوہر سے پوہر لڑکیاں بھی جو ہوتی ہیں نا وہ بہت سگڑ ہو جاتی ہیں۔ اور بچے آئس کریم کو دیکھ کے اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے تھے کہ میشی اپنی سائیکل ادھر ہی چھوڑ کے آنے لگی تھی، اور انکل نے بولا تھا بے اپنی سائیکل تو لے کے جاؤ، میں نے بھی گاڑی یہاں سے نکالنی ہے۔ ان کی حالت، اور اسپیشلی میشے کے بال دیکھ کے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ نا کوئی 3 4 دن ہو گئے انہوں نے کپڑے چینج نہیں کیے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں ان لوگوں کو کیسے 3 سے 4 دفعہ ڈیلی بیسس پہ نا کپڑے چینج کرواتی ہوں۔ ایک دفعہ باہر جاتے ہیں مٹی ہو کے واپس آ جاتے ہیں، اور زینب صاحبہ کو دیکھو سوئی پڑی ہوتی ہے، پتہ چل جائے کوئی کھانے والی چیز ہے، بڑے بہن بھائی کچھ کھا رہے ہیں، اسی وقت اٹھ جاتی ہے۔ میں کہتی ہوں اننے ایک بچے کو کوئی ہوش نہیں ہوتی، 1 سال کی ہے، پتہ چل جائے کوئی باہر جا رہا ہے، کوئی باہر سے آیا ہے، تو فوراً اٹھ جائے گی، فوراً ایکٹیو ہو جاتی ہے۔
اتنی دوستی ہوتی ہے کھانے کے ٹائم پہ، اتنی دوستی ہوتی ہے، اور کھانا کھانے کے بعد یہ کہتے ہیں اس نے میری طرف دیکھا کہ اس نے میرے پاس سانس کیوں لیا، اس نے میری طرف اس کی نگاہیں کیوں آئی ہیں، میں جو چیز ٹی وی میں دیکھوں وہ کیوں دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھیں کتنے مزے سے پرسکون ماحول میں بیٹھی ہوئی ہے صوفے کے اوپر آئس کریم کھا رہی، دیکھنے سے لگ رہا ہوگا بڑی صاف ستھرے بچے ہیں، لیکن جب انہوں نے یہاں پہ گند ڈالنا ہے نا، اور میں نے صفائیاں کرنی ہیں، اور اوپر سے انہیں صاف ستھری ان کی پریزنٹیبل لک بنا کے رکھنی ہے، تو بس ہو جاتی ہے، قسم سے میری بس ہو جاتی ہے۔ میں اتنی ایکسائٹیڈ ہوں نا کہ میرا ایک دفعہ ویزا آ جائے، میں پاکستان جاؤں۔ پاکستان جانے کے بعد میں نے سب سے پہلے ساری سیلون کی سروسز لینی ہے، کیونکہ یہاں پہ میری اتنی بری حالت ہو گئی ہے، اور پاکستان میں سب لوگ دیکھنے والے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ تو یورپ میں رہ رہے ہیں، اور لٹرلی اتنا مہنگا سیلون کی ساری سروسز اتنی مہنگی ہیں کہ پاکستان کے مہنگے ترین سیلونز میں بھی چلے جائیں نا، تو ان کی سروسز بھی نا یہاں کے نارمل سیلون سے سستی ہی ہوں گی۔ یہاں پہ لوگ سیلف میڈ ہیں، ایون کہ ہر چیز وہ خود کرتے ہیں، انہوں نے ہر طرح کی مشینز رکھی ہوئی ہیں، انہوں نے پلکنگ کرنی ہے تو پلکنگ کے لیے وہ ٹیوزرز جو ملتے ہیں اس کے ساتھ وہ اتنے پریکٹس ہے، لوگوں کو خود ہی پلکنگ کر لیتے ہیں۔ اور اینی ہاؤ مجھے تو کبھی پلکنگ کروائی نہیں، مجھے اس کی ایسے ضرورت بھی نہیں پڑتی، مجھے چاہیے ہوتے ہیں باقی سیلون سروسز لائک ہیئر ڈائی وغیرہ، اور ہاں فیشیل، کیونکہ گھر کے کاموں کے بعد سب خواتین کو چاہیے کہ وہ سیلونز میں جائیں، ٹائم نکالیں، اپنے لیے نئے کپڑے لیں، نئے جوتے لیں، نئے بیگ لیں، فیشیل کروائیں، ہیئر ڈائی لیں، اچھے سے ہیئر ڈائی لیں، اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا ٹائم دیں، کیونکہ گھر کے کام نا کبھی ختم نہیں ہونے، ایک دن ایسا آنا کہ ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ اور میرے میاں صاحب مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم موٹی ہوتی جا رہی ہو، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ کہہ رہے ہیں تمہاری بازو میری نسبت جو ہے نا وہ زیادہ، اور جب انہوں نے دیکھا تھا نا کہ ان کی اپنی میری بازو کی نسبت ان کی زیادہ ہیلدی ہے، تو فوراً انہوں نے نا شرٹ اوپر کر لی تھی۔ اور خیر نا میں نے ایگ بوائل کر کے رکھے تھے، اس کے اندر ڈالے ٹون سروسز کے ساتھ ساتھ میں نے پاکستان کے کھانے بہت کھانے ہیں، لائک میں نے ہر طرح کا کھانا کھانا ہے جا کے، ایون کہ میں نے نان ٹکیاں بھی کھانی ہیں، کیونکہ میں پاکستان کی نان ٹکی کو بھی بہت مس کر رہی ہوں۔ یہاں پہ میں نان بھی بنا لیتی ہوں اور ٹکیاں بھی بنا لیتی ہوں، بٹ آئی ڈونٹ گیٹ دیٹ ٹیسٹ۔ مجھے ہر چیز چاہیے، پیزاز چاہیے، برگر چاہیے، پاکستان کی ہر چیز چاہیے۔ آپ لوگ کہہ رہے ہوگے اور سوچ رہے ہوگے کہ بھئی یہ تو صحیح ترسی ہے پاکستان کو، اور ہاں ایسے ہی ہے، میں بالکل ایسے ہی ترسی ہوئی۔ میں نے یہ لائٹس اس لیے دکھائی تھی کیونکہ جب یہ چولہا بند ہوتا ہے نا تو فوراً سے بلیک ہو جاتا ہے، ریڈ نہیں رہتا، لیکن یہ لائٹ چلتی رہتی ہیں، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ اس چولہے کو آپ نے ہاتھ نہیں لگانا ورنہ سڑ جائے گا۔ اینی ہاؤ یہ تھا میرا ایک چھوٹا سا ولاگ، ہوپ یو ول لائک دا ویڈیو اینڈ تھینک یو سو مچ فار واچنگ، بائے بائے۔